اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں فرینڈ اسکول سے آپ کا ریاضی کا استاد اختر اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے 10ویں کلاس کے 2 لیکچر آپ کو دیے ہیں، آج تیسرا لیکچر ہے۔ 2 میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے کوارڈریٹک ایکویشن 2 درجی مساوات بنانا سیکھا ہے۔ پہلے سوال میں 2 دن ہم نے وہ سوال سمجھائے ہیں، آپ نے سمجھے بھی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے صرف 3 سٹیپ ہیں، دوبارہ ریوائز کرا دوں۔ 3 سٹیپ ہیں۔ پہلے سٹیپ پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ ان کے بٹے ختم کریں گے۔ بٹے ختم کرنے کے لیے آپ کو ضرب دینی پڑے گی، جس سے سارے کے سارے بٹے ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل آپ کا ہوتا ہے کہ جو رقمیں آپس میں تقسیم ہو جاتی ہیں وہ کینسل ہو جاتی ہیں، جو بچ جاتی ہیں ان کو آپس میں ضرب دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا عمل ہوتا ہے جمع تفریق کر کے کوارڈریٹک ایکویشن بنانا۔ کوارڈریٹک ایکویشن سے مراد ہے کہ پہلے نمبر پر جو ویریبل ہوگا اس کی طاقت 2 ہوگی، اس کے بعد پھر جو دوسرا ہوگا اس کی طاقت وہ لینئر ہوگا، طاقت 1 ہوگی، تیسرے نمبر پر آ کر کانسٹنٹ ہوگا، مستقل مقدار ہوگی۔ یعنی اس کو ہم 2 درجی مساوات کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے یہ سوال کے آگے نہیں آئے گا، اس کے آگے بھی اس کا استعمال ہے، کیونکہ آگے جو ہم سوال اب کرنے لگے ہیں، اب ہم جو آج سوال کرنے لگے ہم نے مساواتوں کو حل کرنا ہے، ہم نے کوارڈریٹک ایکویشن کو سالو کرنا ہے۔ اور سالو کرنے کے 3 میتھڈ ہیں ہمارے اس کورس میں۔ 3 میتھڈ ہیں۔ پہلا میتھڈ ہوگا سالو بائی فیکٹرائزیشن، یعنی بذریعہ تجزی حل کرنا۔ نمبر 2 پہ ہوگا سالو بائی کمپلیٹنگ اسکوائر، یعنی بذریعہ تکمیل مربع حل کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہوگا سالو بائی کوارڈریٹک فارمولا، یعنی فارمولے کی مدد سے سوال کو حل کرنا۔ یہ 3 طریقے ہیں اور تینوں طریقے یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ یہ پہلی مشق ہے، اس میں 2 طریقے ہوں گے۔ پہلا طریقہ وہی فیکٹرائزیشن والا ہوگا، دوسرا طریقہ کمپلیٹنگ اسکوائر والا ہوگا۔ پھر اب اس کے بعد پھر ہم ایک آنے والی جو ایکسرسائز کریں گے 1.2، اس میں پھر کوارڈریٹک فارمولا ہوگا۔ لیکن ان تینوں کے لیے سن لیں، یہ سوال شارٹ میں بھی آ جاتا ہے، معروضی میں بھی آ جاتا ہے۔ معروضی میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے کتنے طریقے ہیں حل کرنے کے، آپ لوگ کہیں گے 3 طریقے ہیں۔ اس کے بعد شارٹ سوال میں یہ کہتا ہے کہ آپ ان طریقوں کا نام بتائیں، تو پھر یہ نام بھی آپ کو بتانے ہوں گے، جو ہی ہم سوال کرتے جائیں گے نام بھی آپ کو یاد آتے جائیں گے۔ تو آج جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا، پہلا ٹاپک ہے ہمارا سالو بائی فیکٹرائزیشن۔ اور اس سوال میں 2 قسم کے سوال ہوں گے۔ کچھ سوال ایسے ہوں گے جہاں پر آپ کو کوارڈریٹک ایکویشن بنا کر دیں گے، یعنی مساوات بنی ہوئی ہوگی، آپ اس کو حل کریں گے۔ اور کچھ سوال ایسے ہوں گے جہاں پر آپ کو مساوات بنانی پڑے گی۔ مساوات بنانے کا طریقہ وہی پہلا، اس سے پہلے ہم نے جو سوال حل کیے ہیں، یعنی ہم نے مساوات بنائی ہے۔ بیسیکلی پہلے سوال میں آپ کو مساوات بنانا سکھایا گیا ہے کہ آپ لوگ 2 درجی مساوات یا کوارڈریٹک ایکویشن کس طرح بناتے ہیں، وہ بنانے کا طریقہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال میں 2 قسم کے سوال ہوں گے۔ جہاں پر کوارڈریٹک ایکویشن بنی ہوگی وہ شارٹ سوال آتا ہے، اور جہاں پر آپ کو کوارڈریٹک ایکویشن بنانی ہوگی، یعنی پہلے آپ کوارڈریٹک بنائیں گے پھر آگے اس کو سالو کریں گے، اس کو حل کریں گے، تو وہ لانگ میں آئے گا۔ تو آج ہم پہلے نمبر پر جو پہلے سوال ہیں، یعنی جو شارٹ سوال ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ اب پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیں فیکٹرائزیشن کا کیا معنی ہوتا ہے۔ فیکٹرائزیشن اس کو اردو میں تو ویسے تجزی کہتے ہیں۔ تجزی سے مراد ہے جب بھی تجزی کا یا فیکٹرائزیشن کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے آپ کے پاس جو بھی رقم ہوگی، جو بھی آپ کو ایکویشن دی جائے گی، جو بھی آپ کو کوارڈریٹک ایکویشن دی جائے گی، یا جو بھی آپ کوارڈریٹک ایکویشن بنائیں گے،
تو فیکٹرائزیشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان رقموں کو ضرب کی شکل میں لکھیں. آپ ان رقموں کو کس شکل میں لکھیں؟ ضرب کی شکل میں لکھیں. اور ضرب کی شکل میں لکھنے کو فیکٹرائزیشن یا تجزیہ کہتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا ہم یہی ٹاپک یعنی پہلے سوال ہم یہی کریں گے کہ ہمیں کوارڈریٹک ایکویشن دی جائے گی، ہم اس کوارڈریٹک ایکویشن سے اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے یعنی اس کی تجزیہ کریں گے. تجزیہ کا معنی ہوتا ہے رقموں کو ضرب کی شکل میں لکھنا. پہلے نمبر پر آپ رقموں کو ضرب کی شکل میں لکھیں گے اور آگے جو یہ سال کا معنی ہے یا یہ حل کا معنی ہے، اس سے مراد ہوگا یہ جو مساوات آپ کو دی گئی ہے یا یہ جو آپ کو کوارڈریٹک ایکویشن دی گئی ہے، اس کوارڈریٹک ایکویشن سے جو ویریبل ہوگا اس کو اکیلا کریں گے. یہ ہمارا کام ہوگا. یعنی یہ سال کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سالو کرتے ہیں، سالو کا معنی یہی ہے کہ جو بھی مساوات ہمیں دی جائے گی اس مساوات کے اندر جو ویریبل ہوگا اس ویریبل کو اکیلا کریں گے تو تب جا کے ہم اس کو سالو کر لیں گے. تو اب ہم آتے ہیں ہمارا جو یعنی یہ پہلا سوال ہے، ذرا اس کو دیکھیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکس اسکوائر یعنی ایکس کی 2 مائنس ایکس مائنس 20 برابر ہے 0 کے. یعنی یہ آپ دیکھ لیں یہ کوارڈریٹک ایکویشن ہے. یہ ویریبل کی طاقت 2 ہے، یہ 1 ہے اور یہ آخر میں کانسٹینٹ ہے. اب ذرا اس کو یعنی یہ مساوات کی شکل ہے، یہ ضرب کی شکل نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو یہی کہا کہ جب ہم اس کی فیکٹرائزیشن کرتے ہیں یا ہم اس کی تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیہ اور فیکٹرائزیشن کا معنی یہی ہے کہ رقموں کو ضرب کی شکل میں لکھنا. اب ہم ان کو ضرب کی شکل میں کس طرح لکھیں گے؟ پہلے نمبر پر یہ اب ہمیں یہ کوارڈریٹک ایکویشن بنی ہوئی ملی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ ان کی علامتیں دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک علامت ہے اور یہ دوسری علامت ہے. جتنے بھی سوال ہوں گے کوارڈریٹک ایکویشن میں یہ 2 علامتیں ہی استعمال ہوں گی. جس قسم کی بھی ہوں گی یہ 2 علامتیں استعمال ہوں گی. اب یہ یہاں پر اگر آپ اس ایکویشن کو دیکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر یہاں پر مائنس ہے، دوسرے نمبر پر بھی مائنس ہے. یعنی یہ 2 علامتیں ہیں. ان علامتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. انہی علامتوں کے یعنی یہ علامتیں دیکھ کر ہی ہم جوڑے بنائیں گے. آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو درمیان والا ویریبل ہے جو لینئر ہے جس کی طاقت 1 ہے، اس کے ہم نے 2 ٹکڑے بنانے ہیں، 2 جوڑے بنانے ہیں. لیکن جوڑے اس طرح سے ہوں جو رقم ہمیں دی گئی ہے اس رقم میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہو. جب اس کا جواب لیا جائے تو یہی رقم آ جائے. تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دونوں علامتیں دیکھیں گے. یہ 2 علامتیں ہیں. پہلے نمبر پر یہ مائنس کی علامت ہے، دوسرے نمبر پر بھی مائنس کی علامت ہے. اب جب ہم نے 2 جوڑے بنانے ہیں تو جوڑے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا، جو پہلی علامت ہوگی یہاں پر ہر قسم کے سوال میں پہلی علامت یہی آئے گی. البتہ دوسری علامت کے لیے آپ کو ان دونوں کو آپس میں ضرب دینی ہوگی. جب ضرب دیں گے اس کا جو بھی جواب آئے گا تو دوسری علامت ہماری وہی ہوگی. البتہ ہندسوں کو آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں گے جو بھی کانسٹنٹ ہوگا اگر ادھر کوئی کوایفیشنٹس ہو تو اس سے آپ ضرب دیں گے اس کو. اگر ہوگا یہاں پر دیکھیں نہیں آئے 1 ایسے تو آپ نے 20 کو اگر 1 سے ضرب دیں گے تو پھر وہی 20 آئے گا. یعنی اس سے مراد ہے اب ہم نے 20 کے جوڑے بنانے ہیں. 20 کے کیا بنانے ہیں؟ جوڑے بنانے ہیں. اگر ضرب دیں 20 آئے اور علامت بھی میں نے کہا کہ پہلی علامت یہی ہوگی، دوسری علامت کے لیے ان دونوں کو آپس میں ضرب دی جائے گی. تو جب آپ ان دونوں کو ضرب دیں گے تو یہ نفی آپس میں جب ضرب کھائے گی تو جمع بن جائے گی. تو اس سے مراد ہے جو 2 جوڑے ہم بنائیں گے، ایک جوڑے کی علامت نفی میں ہوگی اور دوسرے کی جمع میں ہوگی. یعنی ان دونوں کو آپس میں ہم جمع تفریق کریں گے اور درمیان میں جواب کیا ہے؟ درمیان میں جواب یہ ہے جہاں پر اس جگہ پہ یعنی اس پہ جو بھی کوایفیشنٹس ہوگا وہی جواب آئے. یہاں پر 1 نہیں لکھا جاتا، 1 ہے. اس سے مراد ہے آپ نے اب جوڑے بنانے ہیں
20 آئے، اگر ان کو جمع تفریق کریں تو 1 ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں 20 کے جوڑے یعنی ضرب دیں، اب دیکھیں اگر 20 کے جوڑے بنتے ہیں، پہلا جوڑا 1 اور 20 بنتا ہے، 20 ضرب 1 ان کو جمع تفریق کریں 19 آتا ہے، یہ بھی نہیں بنتا۔ اس کے بعد 2 آتا ہے، 2 کو ضرب دیں 10 کے ساتھ، پھر یہ بھی 20 بنتا ہے، لیکن 10 میں سے اگر 2 کو نفی کریں گے 8 آئے گا، یہ بھی جوڑا نہیں بن رہا۔ تو یہاں پر جو جوڑا بنے گا وہ 5 اور 4 ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ جمع تفریق اگر کریں جواب 1 آئے اور اگر ضرب دیں جواب 20 آئے، تو اب یہی جوڑا بن رہا ہے کہ 5 اور 4، اگر 5 اور 4 کو آپس میں ضرب دیں 20 آتا ہے، اور اگر 5 میں سے 4 کو نفی کریں تو 1 آتا ہے۔ تو یہ اب یہی ہمارا جوڑا ہوگا 5 اور 4۔ البتہ یہ خیال کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ نے جب علامتیں دیکھی تھی تو یہ علامت، ایک علامت میں نے کہا تھا مائنس کی ہوگی، ایک علامت جمع کی ہوگی، تو اب ان دونوں کو آپس میں جمع تفریق کیا جائے گا۔ تو اگر 5 میں سے 4 کیا 1 آتا ہے، البتہ یہ خیال کیجئے گا بڑے ہندسے کے ساتھ جو بڑا اگر جمع تفریق آ جاتا ہے تو جو بڑا ہندسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو علامت ہوتی ہے وہی علامت لکھی جاتی ہے۔ تو یہ مائنس کی علامت ہے، اس سے مراد ہے اگر ہم جمع تفریق کریں گے تو جواب ہمارا 1 آنا چاہیے۔ تو اب 5 میں سے 4 کیا 1، تو اب یہاں پر لکھیں گے جوڑے بنائیں گے، اب یہی x کی 2 مائنس، اب بڑا حصہ 5 ہے، یہاں پر 5x اور جمع کا 4x اور مائنس کا 20 برابر ہے 0۔ یہ دیکھ لیں یہ پہلا عمل آپ کا فیکٹرائزیشن میں یہی ہوگا، 9th کلاس میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ یعنی 3 کے 4 رکن آپ بنائیں گے، پہلے 3 رکن تھے اب 4 بن گئے، اور آگے والا عمل آپ کا کیا ہوگا کہ اب 2 رکن میں سے آپ کامن لیں گے، پہلے 2 میں سے بھی کامن لیں گے، دوسرے 2 میں سے بھی کامن لیں گے۔ اب پہلے 2 میں دیکھیں کیا x کامن آ رہا ہے، یہاں پر لکھیں x اور یہاں پر x آئے گا، پھر مائنس کی علامت ہے یہ 5 آئے گا، یہاں پر درمیان میں جو بھی علامت آئے گی وہی لکھی جائے گی، یہ جمع کا 4، یہاں پر پھر آئے گا x مائنس 5، یہ برابر ہے 0۔ اور یہ جو آپ نے جوڑے بنانے ہیں اس کی تصدیق کہ آپ نے ٹھیک بنائے ہیں یا غلط بنائے ہیں، تو اس کی تصدیق یہی بریکٹ والی دونوں رقمیں کرے گی۔ اگر بریکٹ والی دونوں رقمیں ایک جیسی ہیں تو پھر جواب آپ کا یعنی اس سے مراد ہے کہ آپ نے جوڑے ٹھیک بنائے ہیں۔ تو اب پھر ان دونوں میں سے کامن لیا جائے گا، اب ان دونوں میں سے کامن ہے یہ x مائنس 5، یہاں پر لکھیں گے x مائنس 5 کامن، یہاں پر x بچ جائے گا، یہ x ہے، یہ جمع کا 4 ہوگا، اور آگے پھر برابر ہے 0 کے۔ اب آپ دیکھیں اس کی فیکٹرائزیشن ہو گئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، یہ دونوں رقمیں آپس میں ضرب کھا رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دونوں رقموں کو ضرب کی شکل میں لکھا جائے گا، یعنی جب بھی فیکٹرائزیشن ہوتی ہے، فیکٹرائزیشن سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ان رقموں کو ضرب کی شکل میں لکھنا۔ اب یہ رقمیں ضرب کی شکل میں لکھی ہوئی ہیں دونوں کی دونوں، اور یہ 0 کے برابر ہے، اور ساتھ میں اب یہ فیکٹرائزیشن ہو گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے، بعض بچے یہیں پہ کل لکھ کے جوڑ دیتے ہیں، غلط ہے، ہم نے سالو کرنا ہے۔ سالو کا میں نے کہا تھا کہ جو بھی مساوات آپ کو دی جائے گی اس کے اندر جو ویریبل ہوگا اس کو اکیلا کریں گے۔ یہاں پر آپ دونوں کو 0 کے برابر ہے، دونوں کو باری باری 0 کے برابر لکھ لیں۔ یہاں پر لکھیں x مائنس 5 برابر ہے 0 کے، اور یہ پھر نفی کا 5 ہے، اس طرف لے جائیں گے، جمع کا 5 ہو جائے گا، x برابر ہے 5 کے، یہاں پر آپ x جمع 4 یہ برابر ہے 0 کے، اب 4 کو اس طرف لے جائیں یہ مائنس ہو جائے گا، x برابر ہے مائنس 4 کے۔ یہ دیکھیں اب یہ دونوں x اکیلے ہو گئے ہیں، اب ہم نے سولوشن سیٹ لکھنا ہے، سالو کرنا ہے، حل سیٹ لکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ لکھیں گے سولوشن سیٹ، انگلش والے اردو والے لکھیں گے حل سیٹ، یعنی حل سیٹ برابر ہے، اب یہ دونوں رقمیں لکھیں گے 5 و مائنس 4 اور اس کو درمیانی بریکٹ میں لکھیں گے، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ یہ ہے فیکٹرائزیشن کی مدد سے سالو کرنا، یہ پہلی جز آپ نے کر لی ہے۔ اب ہم دوسری جز پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 مائنس 32x برابر ہے 17x کی 2۔ اب دیکھیں کوارڈریٹک ایکویشن میں نے کہا تھا کہ کوارڈریٹک ایکویشن کو ہی سالو کیا جائے گا۔ اگر آپ فیکٹرائزیشن کریں گے تب بھی کوارڈریٹک ایکویشن سے کریں گے، اگر آپ آگے جو دوسرے طریقے ہیں کمپلیٹنگ سکیئر ہے وہ بھی کوارڈریٹک ایکویشن سے ہوگا،
اور اس کے بعد اگر کوارڈریٹک فارمولا ہے وہ بھی کوارڈریٹک ایکویشن سے ہوگا، یعنی کوارڈریٹک ایکویشن کا ہونا لازمی ہے۔ تو اب پہلے نمبر پر آپ دیکھ لیں گے آپ کی ترتیب ہے، یعنی ترتیب سے مراد ہے پہلے x کی 2 ہو، پہلے ویریبل کی طاقت 2 ہو، اس کے بعد ویریبل کی طاقت 1 ہو، اس کے بعد ہندسہ ہو۔ تو یہاں پہ آ جائیں، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ جو طاقت یعنی ویریبل کی طاقت 2 اس طرف ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، ان دونوں کو اس طرف لے جائیں گے، اور کیا کیجئے گا، ان تینوں طریقوں میں لازم ہے کہ جہاں پر x کی 2 ہوگا اس سے پہلے علامت جمع کی ہو۔ تو یہاں پر آپ ان دونوں کو اگر ہم ادھر لے جاتے ہیں، یہ جمع کا 4 ہے، ادھر ہو جائے گا مائنس کا 4 ہو جائے گا، اور یہ مائنس کا 32 ہے، اگر ادھر جائے گا تو یہ جمع کا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر اس طرح لکھیں گے 17x کی 2 جمع کا 32x مائنس کا 4 برابر ہے 3۔ یہ پہلا عمل آپ کا، اگر آپ کو کوارڈینیٹک ایکویشن بنی ہوئی ملی ہے، اگر کوارڈینیٹک ایکویشن بنی ہوئی تھی تو آپ نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ان کو ترتیب میں لکھنا ہے۔ اگر ترتیب میں لکھے ہوئے ہیں پہلے سے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھے تو آپ نے اس کو ترتیب میں لکھنا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ترتیب بنا لی ہے، تو پھر یہ کوارڈینیٹک ایکویشن بنی ہوئی ہے، پھر آپ کا کیا کام ہوگا، آپ کا کام یہی ہوگا کہ آپ پھر یہ 3 رکن ہیں، 3 کے 4 بنائیں گے۔ 4 بنانے کا طریقہ پہلا میں نے کہا تھا، دونوں کی علامتیں دیکھ لیں۔ اب پہلے دیکھیں، یہ پہلے کی جمع کی علامت ہے، پہلی علامت وہی لکھی جائے گی جو جہاں پر ہوگی، یعنی ایک علامت وہی ہوگی جو یہاں پر ہوگی۔ تو یہ جمع کی علامت ہے، دوسروں کے لیے ان دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، یہ مائنس جمع مائنس ہو جائے گا، تو پھر دوسری علامت نفی کی ہوگی۔ یہاں پر بھی یہی ہوگا، آپ کے جوڑے جو ہوں گے ان دونوں کو آپس میں جمع تفریق کرنا ہوگا، یعنی ایک جمع کی علامت ہوگی ایک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ مائنس کی علامت ہوگی۔ تو پھر آپ کا یہیں پہ عمل بھی یہی ہوگا، جہاں پر جو بھی کانسٹنٹ ہے اس کو اس سے ضرب دے دیں، پھر آپ اس کے جوڑے بنائیں۔ اب آپ اگر 4 کو 17 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ 68 آتا ہے، 68 آتا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر جو جوڑے بنانے ہیں 68 کے بنانے ہیں، 68 کے بنانے ہیں، یعنی اگر ضرب دے 68 آ جائے، اور اگر جمع تفریق کریں پھر یہاں پر یہ 32 آئے۔ درمیان والا وہی، وہاں پر بھی میں نے کہا تھا کہ ٹکڑے اس کے بنانے ہیں، جوڑے اس کے بنانے ہیں۔ اب اگر ضرب دیں 68 آئے، اور اگر اس کو جمع تفریق کریں یہ 32 آئے، تو اب ہمیں 68 کے جوڑے بنانے ہوں گے۔ 68 کے جوڑے یہاں پر ہمارا جوڑا بن رہا ہے، یعنی 34 ضرب 2، 34 کو اگر 2 سے ضرب دیں 68 آتا ہے، اور اگر 34 میں سے 2 کو نفی کریں 32 آتا ہے۔ تو یہی جوڑے ہمارے 2 بنیں گے۔ پھر آپ جوڑے آپ نے لکھیں گے، یہاں پر آئے گا 17x کی 2، اور یہ جمع کی علامت ہے، بڑے حصے کے ساتھ جمع کی علامت ہوگی، کیونکہ جواب جب ہوگا، جب آپ ان کو جمع تفریق کریں گے تو جواب یہی آنا چاہیے۔ تو یہاں پر پھر لکھیں گے جمع کا یہ 34x مائنس کا 2x مائنس کا 4 برابر ہے 3۔ یہ پہلا عمل ہوتا ہے، یعنی تجزیہ کا یا فیکٹرائزیشن کا۔ آپ لوگ اس کے یعنی جوڑے بناتے ہیں۔ اب آپ نے جوڑے بنا لیے ہیں، اب آپ کا کام کیا ہوگا، اب 2 رکن میں سے کامن لیں گے، پہلے 2 میں سے بھی کامن لیں گے، دوسرے 2 میں سے بھی کامن لیں گے۔ تو اب پہلے 2 میں سے دیکھ لیں کیا کامن آتا ہے۔ کامن سے مراد ہوتا ہے جتنی رقموں کا کامن لیا جائے اس پر تقسیم ہو، بڑی سے بڑی رقم جو ان پر تقسیم ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ 17x کامن آ رہا ہے، یہ 17x کامن، یہاں پہ x یہ جمع کا 2 آئے گا، x جمع کا 2، یہاں پر درمیان والی علامت وہی لکھی جائے گی جو لکھی ہوتی ہے، مائنس کا 2 کامن ہے۔ اب x جمع 2 برابر ہے 0۔ یہاں پر آپ پھر دیکھیں، پہلا بدلا پہلے پہ بھی آپ نے کامن لیا ہے، دوسرے پہ بھی کامن لیں گے۔ اب یہ دونوں کامن آ رہے ہیں، اور یہ دونوں بھی سیم ہیں، یعنی ان دونوں کی علامتیں بھی ایک جیسی ہوں، یہ ہندسے بھی ایک جیسے ہوں۔ اگر یہ ایک جیسے ہوں گے تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے جو جوڑے بنائے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اگر یہ مختلف ہوتے ہیں تو پھر اس سے مراد ہے کہ جوڑے غلط ہے۔ تو یہاں پہ اب کامن آ رہا ہے x جمع 2، لکھیں گے x جمع 2 کامن، یہاں پر آئے گا 17x مائنس 2 برابر ہے 0 کے۔ اب دیکھ لیں، پھر اس کو دیکھیں، یہ دونوں ضرب کی شکل میں ہے،
یہ آپس میں ضرب کھا رہے ہیں، اس سے مراد ہے اس کی فیکٹرائزیشن ہو گئی ہے، اس کی تجزیہ ہو گئی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے۔ سالو سے مراد کہا تھا کہ جو بھی ان سے ہو، یعنی جو بھی ویریبل ہو مساوات کے اندر، اس کو اکیلا کرنا، سالو کرنا، اس کو حل کرنا کہتے ہیں۔ تو اب دونوں کو 0 کے برابر لکھیں گے x جمع 2 برابر ہے 0 کے، x برابر ہے -2 کے، کیونکہ جمع کا 2 ہے ادھر جائے گا، مائنس کا 2 ہو جائے گا۔ یہ 17x - 2 برابر ہے 0 کے۔ اب -2 کو ادھر لے جائیں گے، یہ جمع کا 2 ہو جائے گا، 17x برابر ہے 2 کے۔ اب x کو اکیلا کریں گے، اکیلا کرنے کا طریقہ میں نے کہا تھا کہ جمع ہو تو دوسری صورت نفی میں جائے گا، اگر نفی ہو تو دوسری صورت جمع میں جائے گا، اگر ضرب ہو تو تقسیم میں جائے گا، اگر تقسیم ہو تو ضرب میں جائے گا۔ تو یہ ضرب کھا رہے ہیں تو اب اس پر تقسیم کریں گے دونوں طرف، یہ آئے گا 17x/17 برابر ہے 2/17، یعنی اس سے مراد ہے x برابر ہے 2/17 کے۔ اب پھر ہم لکھیں گے سولوشن سیٹ، لکھیں گے انگلش میں SS لکھ لیا کریں، اردو والے حل سیٹ برابر ہے، تو یہ درمیانی بریکٹ ہوگی -2/2/17، یہ بھی اس کا جواب ہے، یہ بھی سولوشن سیٹ ہے، یہ بھی حل سیٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری جز کی جانب۔ یہ 60 سوال چل رہے ہیں، ابھی میں نے کہا کہ اگر مساوات آپ کو بنی ہوئی ملے گی، اگر کوارڈریٹک ایکویشن بنی ہوگی تو پھر اس سے مراد ہے کہ یہ 60 سوال ہیں، اگر آپ کو بنانی ہوگی تو پھر وہ لانگ سوال ہوں گے۔ تو یہاں پر اگر پھر دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے x⁻² -11x اور یہ برابر ہے 152 کے۔ اب پھر یہ کانسٹنٹ ادھر ہے، آپ نے پہلا عمل یہی میں نے کہا ترتیب میں لکھیں، پہلے x⁻² کو لکھیں، یعنی پہلے طاقت 2 ہوگی، پھر طاقت 1 ہوگی، پھر ہنسا ہوگا، یہ ترتیب آپ نے لازمی دینی ہے۔ تو اب یہ 152 جمع کا ہے، اگر ادھر آئے گا تو مائنس کا ہو جائے گا، پھر لکھیں گے x⁻² -11x -152 برابر ہے 3۔ پھر وہی طریقہ، یعنی اب آپ کے سامنے کوارڈریٹک ایکویشن بنی ہوئی ہے، اب آپ نے اس کی فیکٹرائزیشن کرنی ہے۔ فیکٹرائزیشن کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے 2 جوڑے ایسے بنانے ہیں، یہاں پر آپ 152 ہے، ادھر 1 ہے، تو 152 کے جوڑے ہوں گے یہاں پر۔ البتہ علامتیں دیکھ لیں، پہلی علامت مائنس کی ہے، دوسری بھی مائنس کی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ پہلی علامت یہ نفی کی آئے گی، دوسرے کے لیے دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے۔ اب ایک علامت نفی کی، دوسری نفی جمع کی ہو جائے گی، تو اب یہ اب ایک جوڑا اس کا نفی کا ہوگا، ایک جمع کا ہوگا۔ البتہ ضرب دیں 152 ہے اور اس کو جمع تفریق کریں 11 ہے، تو یہ جوڑا بن رہا ہے 19 ضرب 8۔ اگر آپ 19 کو 8 سے ضرب دیں 152 آتا ہے، اگر آپ لوگ 19 میں سے 8 کو نفی کریں 11 آتا ہے، ہمارا جواب بالکل یہی آ رہا ہے۔ تو اب آپ نے خیال کرنا ہے، یہی میں نے کہا ہے کہ جب علامتیں 2 مختلف آ جائیں تو بڑی علامت کے لیے یہی، بڑے حصے کے لیے یہی علامت لکھی جائے گی۔ اب بڑا حصہ ہمارے پاس 19 ہے، تو اب یہاں پر لکھیں گے x⁻² -19x جمع کا 8x مائنس کا 152 برابر ہے 0۔ اب دیکھیں جب جوڑے بناتے ہیں تو جمع تفریق کریں، جواب اوپر والا آئے، اگر جواب وہی آئے تو سوال ٹھیک ہے، اگر جواب نہ آئے تو پھر غلط ہے۔ یعنی ہم رقم میں تبدیلی قطعا نہیں کر سکتے، ہم تبدیلی نہیں کر رہے، ہم صرف اس کے جوڑے بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کامن لینا ہے، ہم نے اس کی فیکٹرائزیشن کرنی ہے، ہم نے اس کو ضرب کی شکل میں لکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ پھر دیکھیں، پھر آپ دونوں میں سے کامن لیں گے، پہلے 2 میں سے بھی کامن، دوسرے 2 میں سے بھی کامن۔ پہلے میں x کامن ہے، x -19، یہاں پر جمع کا 8 کامن ہے، یہ بھی آئے گا x -19، یہ برابر ہے 0۔ آپ پھر کامن لیں گے، پھر اگر آپ کامن لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں x -19 دونوں میں کامن ہے، یہ دونوں کی علامتیں سیم ہے، دونوں ہندسے بھی سیم ہے۔ اگر دونوں کی علامت سیم ہو، دونوں ہندسے ایک جیسے ہوں، اس سے مراد ہے ہم نے تجزیہ ٹھیک کی ہے، ہم نے جوڑے ٹھیک بنائے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ہم کامن لیں گے، x -19 کامن ہے، پھر آگے ہے x جمع 8، یہ برابر ہے 0۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب دونوں کو اب آپ نے سالو کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ حل یا سالو سے مراد ہوتا ہے ان کو یعنی ویریبل کو اکیلا کرنا۔ اب ہم ویریبل کو اکیلا کریں گے، یہاں پر اب ہم لکھیں گے x -19 برابر ہے 0 کے، 19 ادھر جائے گا، مائنس کا ادھر جائے گا، جمع کا بن جائے گا،
یہ جمع کا 19 اور یہاں پر آئے گا x جمع 8 برابر ہے 0 کے اور x برابر ہے -8 کے. اب دیکھ لیں یہ دونوں x اکیلے ہو گئے ہیں. پھر آپ لوگ لکھیں گے حل سیٹ، اردو والے حل سیٹ اور انگلش والے سولوشن سیٹ برابر ہے. یہاں پر آئے گا 19 و -8. جس کو ان سے کو پہلے لکھیں جس کو بعد میں لکھیں کوئی حد نہیں، دونوں صورتوں میں جواب ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے پہلا طریقہ پڑھا ہے فیکٹرائزیشن والا، تجزیہ والا. تو یہ تجزیہ کا طریقہ ہے. اس طریقے سے ہم نے 3 چیزیں حل کی ہیں. تو یہ پریکٹس کے طور پر آپ گھر حل کریں گے، تب پھر آگے ہم لیکچر پڑھیں گے. خدا حافظ.